اسلام آباد مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے ادب کی دو اہم شخصیات پر اپنا جلسہ ترتیب دیا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا، یعنی وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی دونوں رجحان ساز شخصیات ہیں اور دونوں ہمارے بڑے مدیروں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں اوراق اور فنون آپس میں بالمقابل نکلا کرتے تھے اور ادب کے طالب علموں کو مختلف قسم کے تنازعات بہت قریب سے دیکھنے کو ملے۔ میں وزیر آغا صاحب سے کافی بار ملا ہوں اور میں نے انہیں اخلاق کے حوالے سے ایک بہت اعلیٰ انسان پایا ہے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیہ کہ تو وہ محرک سمجھنا چاہیے تھے، تنقید بھی لکھی، انہوں نے نظم بھی لکھی، غزل بھی لکھی۔ اسی طرح احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ ایک عظیم انسان تھے اور ساری زندگی انہوں نے عوام کے لیے جدوجہد کی اور فنون جو ان کا رسالہ ہے وہ ٹاپ کا جو لٹری جرنل ہوتا ہے وہ تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے افسانوں کے ذریعے اور اپنے رسالے فنون کے ذریعے بہت خدمت کی اردو ادب کی۔ اور ندیم صاحب سے ظاہر ہے ملنا میرا بہت زیادہ رہا، بہت مشفق تھے اور نئی نسل کو بیک اپ دیتے تھے۔ تو آغا صاحب نے بھی نئی نسل کو بہت انکریج کیا اور اپنے رسالے میں چھاپتے رہے لوگوں کو۔ ڈاکٹر وزیر آغا بنیادی طور پر ناقد کی حیثیت سے زیادہ جانے جانتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے مغرب کی جو نئی تحریکیں تھیں، جو موومنٹس تھیں نئی ان کو متعارف کرایا اردو میں، اگرچہ اکثر غیر اعلانیہ سطح پر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اردو کی طرف نئے دریچے کھولے۔ دونوں ادیبوں نے اپنے دریچے مغرب کی طرف نہیں کھولے۔ یہ ظاہر ہے یا ایک وقت میں شاید ایک ہی کام ہو سکتا ہوگا۔ تو آغا صاحب سے ہمیں ہزار اختلاف سے ہی ان کی تنقید کے حوالے سے، ان کی تنقیدی نظریات کے حوالے سے، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، لیکن اس بات سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا بے شک ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے اسٹرکچرلزم سے لے کر، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے ماڈرنزم سے لے کر پوسٹ ماڈرنزم تک کے مباحث اپنے رسالے میں اور اپنی کتابوں میں چھیڑے ہیں، اور مغرب کے جو افکار ہیں، وہ مغربی ناقدین کے جو افکار ہیں، انہوں نے ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ ایک اچھا برا ترجمہ کر کے اس کو پیش کیا اردو میں، اور اردو والوں کو متعارف کرایا، اور ان کے جو متعارف کرائی ہوئی باتیں ہیں اور جو تحریکیں ہیں آج بھی اردو میں ان کی بحث ہے، چاہے وہ ساختیات ہے، پس ساختیات ہے، جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، نو آبادیات ہے۔ خود ان کا جو دھرتی پوجا کا تصور ہے، اس پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کیا یہ وہ ایک ہاری کا تصور ہے یا ایک زمیندار کا تصور ہے۔ اس پہ انہوں نے پھر نظم کے حوالے سے جو دور بدور ان کا مطالعہ ہے اس کو دیکھا جائے تو داد کے قابل ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے غزل، نظم اور افسانے کی صورت میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمیں دیا۔ ان کے بعض افسانے جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، اور وہ ان کی زندگی میں بھی کورس میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن آج ان کی شاعری اور ان کے افسانے، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں وہ پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی رہیں گی۔ یہ جو مناقشہ تھا آپسی ان کا، اس نے اردو ادب کے طالب علم کو بہت سارے تنازعات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا، اور یہ جدید ادیبوں کے لیے اچھا خاصا ایک خوشگوار تجربہ تھا، اور وہ تجربہ جو ہے وہ آگے چل کے کئی لوگوں کے کام بھی آیا۔ اچھا، وزیر آغا کی توسیع میں تو لوگ آج بھی تنقید لکھ رہے ہیں، اور وہ نئے مغربی نظریات جو ہیں ان سے مروبیت وہ ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، اور آج بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعد کے لوگ جو ہیں وہ چاہے ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں،
وہ مغربی نظریات کو کس طرح انہوں نے آن کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو اپلیکیبل بنا دیا جائے، اردو میں اپلائی کیے جا سکیں، یہ تھیری اپلائی کی جا سکے. اور اس کوشش میں کئی ادیب جو ہے وہ منہ کے بل گرے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم انڈسٹریل ایج سے گزرے ہی نہیں ہیں، وی آر اسٹل این ایگریرین کنٹری. لیکن مغرب میں یہ جو ماڈرنزم ہے یہ انڈسٹریل ایج کے ذریعے آیا تھا، اور پوسٹ ماڈرنزم سائبر ایج کے ذریعے آیا، اور وزیر آغا نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. انہوں نے ایک تنقید، اپنی تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا، جو اصل میں کینتھ برک کی تنقید ہے، سنتھیٹک کرٹیسزم، جس کو مینی لیول کرٹیسزم بھی کہا جاتا ہے، کولیبریٹو کرٹیسزم بھی کہا جاتا ہے، اور کولیکٹیو بھی. تو کینتھ برک بنیادی طور پہ اس کے شارع اول ان کو فالو کیا. آغا صاحب نے اگرچہ اعلان نہیں کیا، لیکن پھر بھی آغا صاحب کا اردو ادب پر یہ احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے مغرب کی تھیریز جو ہیں ان کا دروازہ اردو میں کھولا، اور طالب علموں کو نئے نئے مباحث سے آگاہ کیا. اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہمارا غلط ناقد، اور عبرت بھی سیکھ سکتا تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے استفادے کا اعلان بہت ضروری ہے، اور یہ بھی سیکھ سکتا تھا کہ ترجمہ کرنا کیسے ہے، خلاقانہ ترجمہ کرنا ہے، سمجھ میں آنے والا ترجمہ کرنا ہے. وہ ہمارا نیا ناقد وزیر آغا کے بعد والا جو ہے وہ سیکھ نہیں سکا ان سے. انہوں نے، آپ یوں سمجھیے کہ کینتھ برک سے لے کے مرے گیلمن تک، یعنی امتزاجی تنقید سے لے کے تو یہ جو سپر سٹنگ تھیری ہے مرے گیلمن کی، یہاں تک استفادوں کی ایک لائن ہے جو وزیر اعظم کی یہاں ملتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے آج کا جو جلسہ ہے وہ ان دونوں ادیبوں کے لیے مختص کیا، اور ان دونوں ادیبوں کے اردو ادب پر اپنی اپنی طرح کے احسانات ہیں، ندیم عظمت انسانیت کے نقیب ہیں، اور ان نے ساری زندگی لوور ٹیئر کی اور لوور کلاس کی بات کی، اور اپنی کلاس کی پوزیشن واضح کر کے بات کی. وزیر اعلیٰ نے اپنی کلاس پوزیشن جو ہے اس کو واضح کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک زمیندار کے طور پر، اور اپنے نظریات کو دھرتی پوجا کا تصور جو ان کی بھی ایک پیچھے بہت طویل کمٹمنٹ کی، مولانا صلاح الدین سے لے کے میرے جی سے ہوتے ہوئے پھر اوراق تک ان کا سفر ادبی دنیا کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر کبھی صحیح. فی الحال تو یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کے لیے مبارکباد اور بہت ساری دعائیں.